بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام میں پیغمبر سلیمان کی کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد بنی اسرائیل کے حکیم بادشاہ اور اللہ کے نبی تھے۔ سلیمان نے اپنے والد کے وسیع علم اور فیصلے سے سیکھا اور اکثر سماعتوں کے دوران اپنے والد کے ساتھ مل جاتا تھا۔ وہ ایک مبصر تھے اور ان سے سیکھتے تھے اور کبھی کبھار بحث میں حصہ لیتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے 19 بیٹوں کو اپنی سلطنت کے سرداروں اور علماء کرام کے سامنے بلایا۔ اس کے بعد اس نے درج ذیل سوالات کیے۔ نمبر 1، کون سی چیز انسان کے سب سے قریب ہے؟ نمبر 2، سب سے دور کی چیز کون سی ہے؟ نمبر 3، کون سی دو چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں؟ نمبر 4، سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نمبر 5، کون سی دو چیزیں غیر تبدیل شدہ رہتی ہیں؟ نمبر 6، کون سی دو چیزیں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں؟ نمبر 7، کون سی دو چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا عمل ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو؟ نمبر 9، وہ عمل کیا ہے جس کا نتیجہ برا ہو؟ حضرت داؤد کے بیٹے گھبرا گئے اور ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان نے کھڑے ہو کر درج ذیل جوابات دیے۔ نمبر 1، انسان کے نزدیک سب سے قریب چیزیں آخرت ہیں، زندگی اور موت، جیسے کہ انسان کسی بھی لمحے مر سکتا ہے۔ نمبر 2، سب سے دور کی چیزیں وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے، جو دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، دو چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہے انسان کا جسم اور روح۔ نمبر 4، سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا انسان کا جسم مردہ بغیر روح ہے۔ نمبر 5، دو چیزیں جو ایک جیسی رہتی ہیں وہ ہیں آسمان اور زمین۔ نمبر 6، دو چیزیں جو مختلف ہیں وہ ہیں دن اور رات۔ نمبر 7، دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، زندگی اور موت۔ نمبر 8، عمل جس کا انجام اچھا ہے، غصے کے وقت صبر اور تحمل ہے۔ نمبر 9، وہ عمل جس کا انجام برا ہے، غصے کے وقت جلد بازی کرنا ہے۔ ان جوابات سے متاثر ہو کر حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ان کی وفات کے بعد ذمہ داری سونپ دی۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلیمان کو اسرائیل کی بادشاہت وراثت میں ملی اور اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کو جاری رکھنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس نے اپنے رب سے ایک ایسی بادشاہی مانگی جو اس کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو ان کی خواہش پوری کر دی اور انہیں بہت سے معجزات سے نوازا، جیسے ہوا کو قابو کرنے کی صلاحیت جس کو وہ ناقابل یقین رفتار سے سفر کرتے تھے، جنات جو اس کے ماتحت تھے، اور تانبے کی کان جس سے وہ ہتھیار بناتا تھا، یہاں تک کہ اسے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا گیا تھا۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے آدمیوں، جنوں اور پرندوں کا لشکر چیونٹیوں کی وادی میں آیا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں سلیمان اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچل نہ جائیں، جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان اس کی بات پر خوش ہو کر مسکرائے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جو تم کو پسند ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ کے نبی کے طور پر اپنے مشن میں سلیمان نے یروشلم میں ایک نمایاں عبادت گاہ یعنی چٹان کا گنبد تعمیر کیا۔ وہاں سے سلیمان اور ان کے پیروکاروں نے مکہ کی زیارت کی۔ اپنے حج کی تکمیل پر انہوں نے یمن کا سفر کیا، جہاں سلیمان نے یمنیوں کے پانی کی ترسیل کے ناقابل یقین طریقہ کار کو دیکھا۔ وہ اس نظام کو اپنی سرزمین میں نقل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس چشمے ناکافی ہیں۔ راستہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم سلیمان نے ہوپو پرندے کی تلاش شروع کر جس میں زیر زمین پانی کا پتہ لگانے کی صلاحیت تھی، لیکن پرندہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان جو ہے صبر سے بڑھتا چلا گیا، کہنے لگا، دیکھ پا رہا
मैं हुप्पू परिंदा क्यों नहीं देख रहा, या वो गायबों में से है। मैं उसे ज़रूर सख्त अजाब दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा, अलाया कि वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लाए। कुछ ही देर में हुप्पू बड़ी खबर लेकर अपने आका के पास वापस आया, लेकिन खुद ही ज़्यादा देर ठहरा और कहने लगा कि मैंने वो इल्म घेर लिया है जिसे आपने नहीं घेर रखा है, और मैं शीबा से आपके पास एक खबर लेकर आया हूँ। दर हकीकत मैंने वहाँ एक औरत को उन पर हिक्मरानी करते हुए पाया, और उसे हर चीज़ से नवाजा गया है, और उसके पास एक अजीम तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है, और शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खुशनमा बना दिया है और उन्हें अपनी राह से रोक दिया है, इसलिए वो हदायत याफ्ता नहीं है। इसलिए वो अल्लाह को सजदा नहीं करते। जो कुछ आसमानों और ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है उसे जाहिर करता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो उसे जानता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अर्श अजीम का मालिक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम देखेंगे कि तुम सच्चे थे या झूठों में से। मेरा ये ख़त ले लो और उन तक पहुंचा दो, फिर उन्हें छोड़ दो और देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। हुप्पू परिंदा उड़कर बिल्किस के महल में वापस आया और सुलेमान का खत उसके सामने गिरा दिया। वो जल्द ही छुप गया और देखता रहा कि क्या हुआ। खत देखकर बिल्किस ने उसे पढ़ना शुरू किया। वाकई ये सुलेमान से है। इसमें लिखा है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तुम मुझ पर सर बुलंद ना हो, बल्कि मुसलमान होकर मेरे पास आओ। बिल्किस ने फौरन अपने सरदारों को बुलाया और उनसे मशवरा तलब किया। उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास बड़ी ताकत और जंग की बड़ी सलाहियत है, लेकिन ये आपको हुक्म देना है तो सोचो कि तुम क्या हुक्म दोगे। ताहम बिल्किस जंग के हक में नहीं थी, क्योंकि वह सुलेमान की फौज के हुजूम से बेखबर थी। उसने जवाब दिया, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं, और वहाँ के लोगों में से सबसे ज़्यादा इज्जतदार को पस्त कर देते हैं। उसने दोस्ती की इलामत के तौर पर सुलेमान को अपने कासदों के जरिए कुछ कीमती तोहफ़े भेजने का फैसला किया, जो सुलेमान की फ़ौज के बारे में मालूमात भी वापस ले सकते थे। सुलेमान को फ़ौरन हुप्पू के जरिए बिल्किस के जवाब का इल्म हुआ। उसने अपने कासिदों को अपनी फ़ौज की ताकत दिखाने का फैसला किया। जब कासिद पहुंचे तो सुलेमान की तमाम फ़ौज उनके सामने जमा हो गई, जैसे कि शेर और शेर, परिंदे, इंसान और जिन जैसे जानवर। बिल्किस के कासिद सुलेमान की बटालियन की जिसामत और तनों से दंग रह गए। उसकी बेमिसाल ताकत नुमाया थी। कासिदों ने बेताबी से बिल्किस का तोहफा सुलेमान को दोस्ती के अहद के साथ पेश किया। सुलेमान ने जवाब दिया, क्या तुम माल में मेरी मदद करोगे? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। नहीं, तुम अपने तोहफे पर खुश हो। उसके बाद सुलेमान अपने कासिदों के सरदार की तरफ मतवज्जा हुए और कहा, उनके पास वापस जाओ। हम यकीनन उनके पास ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और हम उन्हें वहाँ से जिल्लत के साथ निकाल देंगे और वो जलील हो जाएंगे। हैरान होकर कासिद जल्द ही अपनी मलका के पास वापस आया और सुलेमान की बादशाही की शान शौकत के साथ साथ सुलेमान का पैगाम भी पहुंचाया। बिल्किस ने अपने अहलकारों के साथ मिलकर सुलेमान से ज़ाती तौर पर मिलने का फैसला किया। ये खबर मिलते ही सुलेमान ने बिल्किस और उसके अहलकारों को अल्लाह की तरफ से अता करदा मौजज़ात की ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी फ़ौज से पूछा कि तुम में से कौन है जो मुझे बिल्किस का तख्त मेरे पास ले आए, उससे पहले कि वो खुद को फरमाबरदारी में सुपुर्द कर दे। एक ताकतवर जिन्नों में से एक अफरीत ने फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि मैं उसे आपके पास ले आऊँगा, कबल उसके आप अपनी जगह से उठें, और बेशक मैं ऐसे काम के लिए मजबूत और काबिल एतमाद हूँ। लेकिन सुलेमान एक बेहतर पेशकश के इंतज़ार में खामोश रहा। सहीफ़ों का इल्म रखने वाला एक और जिन बोला, इससे पहले कि तुम्हारी नज़र तुम पर लौट आए मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगा। और जब सुलेमान ने उसे अपने सामने रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे रब का फजल है कि मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्रगुजार है उसका शुक्र सिर्फ अपने लिए है, और जो कोई नाशुक्री करे तो बेशक मेरा रब बेनियाज और करीम है। मैं उसे पलक झपकते ही आपके पास ले आऊँगा। और एक ही सेकंड में बिल्किस का तख्त 2000 मील के फासले से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया गया।
حضرت سلیمان علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے حیران ہوئے اور اپنے رب کی بے حد تعریف کی۔ اس کے بعد سلیمان نے جنوں کو ہدایت کی اس کے تخت کے لیے بیس بدلاؤ۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ پتلے لیکن ٹھوس شیشے کے فرش کے ساتھ ایک محل بنائیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ بلقیس پہنچی تو اس کے تخت نے فوراً اس کی توجہ مبذول کر لی۔ تخت پر بلقیس کا رد عمل دیکھ کر سلیمان نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ بلقیس پوری طرح الجھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کیا واقعی اس کا تخت یہاں آ گیا ہے یا یہ ممکن ہے کہ کسی نے اسے نقل کیا ہو۔ اس نے محتاطن انداز میں جواب دیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ وہی تھا۔ سلیمان نے اسے ذہین اور سفارتی سمجھا تو اس نے اسے اپنے محل میں مدعو کیا۔ جب بلقیس داخل ہونے والی تھی تو اس نے گلاس کے فرش کو پانی سمجھا اور اسکٹ اٹھا لی۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اس نے اسے پانی کا جسم سمجھا اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک محل ہے جس کا فرش شیشے سے ہموار کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتی ہوں۔ بلقیس نے محسوس کیا کہ سلیمان کی بادشاہی در حقیقت اس محل کے برعکس ہے جو اس نے پہلے دیکھی تھی۔ اس نے اس کی زبردست طاقت کے ساتھ اس کی حکمت اور عاجزی کا مشاہدہ کیا اور اسے اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ اس نے توبہ کی اور اپنی قوم سمیت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے اور شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کا زیادہ تر عوامی کام جنوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی سزا کے طور پر انجام دیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ سلیمان نے اپنی قوم کو سکھایا کہ ایسا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اس سلسلے میں ایک سبق تھی۔ مستقبل کا علم نہ جنوں سے ہے اور نہ ہی انبیاء، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سلیمان اپنا عصا پکڑے بیٹھا تھا جب وہ ایک کان میں کام کرنے والے کچھ جنوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ سلیمان سے خوف زدہ جنوں نے اس وقت عمارت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی جب اللہ نے سلیمان کی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ کسی کو اس کی موت کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ کچھ دن بعد ایک بھوکی چیونٹی اس کی لکڑی کی لاٹھی کو چبنے لگی۔ کھاتا ہی لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان کا جسم جو اس پر ٹیک لگا رہا تھا فرش پر گر گیا۔ لوگ اپنے نبی کے پاس بھاگے اور جلد ہی جان گئے کہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہوا کہ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اپنے آپ کو سخت محنت کرنے پر اذیت نہ دیتے، یہ سوچتے ہوئے کہ سلیمان انہیں دیکھ رہا ہے۔ سلیمان کی زندگی اور موت واقعی ایسے معجزات سے بھری ہوئی ہے جن سے بنی نوع انسان ناقابل یقین سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو ان کی موت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا سوائے زمین کے ایک جاندار کے جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ لیکن جب وہ گرا تو جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت آمیز عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا، سر کے بال کٹے دیکھنا، پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا۔ جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائیں بہت جلد تمہیں دولت ملنے والی ہے۔